تو بیٹے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے۔ اچھا، ماں باپ کے علاوہ ایک اور رشتہ بھی ہے جو ماں باپ سے تھوڑا اوپر ہے، جسے کہتے ہیں الاستاذ کالاب، استاذ باپ کی طرح ہوتا ہے، استاذ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اور ہم نے جن اساتذہ کرام سے پڑھا ہے نا، انہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ استاذوں کا جو ادب کرنے والا ہوتا ہے وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں۔ اچھا، یہ ادھر پیچھے بھی استاذ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی استاذ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک بات بڑی پتے کی عرض کرنا ہے، بعض اسٹوڈنٹ کلاس میں استاد جی نالائق ہوتے ہیں، سبق نہیں یاد کر سکتے، کند ذہن ہوتے ہیں، لائق بچوں کے مقابلے میں سبق یاد نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اللہ ان کو عزتیں بڑی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وہ جو زیادہ پڑھاکو، زیادہ لائق ہوتے ہیں وہ پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں، وہ نالائق اگلی صفوں میں۔ وجہ نالائق جو ہوتا ہے نا اسے ادب پہ مان ہوتا ہے، جو لائق ہوتا ہے اسے علم پہ مان ہوتا ہے، اور ادب کامیاب کرتا ہے، ادب بولیں ادب کامیاب۔ یہ کبھی پھر صحیح علم اور عمل کیا ہے، اس پہ کبھی پھر صحیح میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس سے اوپر ایک اور سٹیپ ہے، وہ سٹیپ کیا ہے؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی نہ کسی آستانے سے منسلک ہے نا جی، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے۔ اب یہاں پہ دو نعرے لگے تو میں نے کہا اگر مکس کر کے نا قادری رضوی کر دیتے تو سارا ہی معاملہ حل ہو جاتا، اس لیے کہ نسبتیں ہیں نا، تو کوئی گولڑا شریف کا غلام ہے، کوئی گنگول شریف کا غلام ہے، کوئی حضور پیر سیال کا غلام ہے، کوئی قبلہ صوفی صاحب کا، کوئی چھپر شریف، سارے غلام بیٹھے ہیں۔ تو پیر و مرشد کا بھی ایک ادب اور محبت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے جی، بات صحیح ہے؟ اچھا، جہاں پہ بات ادھر ادھر ہو جائے آپ نے بتا دینا ہے، گھر کے بندے ہیں درست کر لیں گے، کوئی ٹینشن نہیں، توجہ کریں آپ۔ اچھا، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں جو بات کر رہا ہوں اگر بات اس کے برعکس ہو تو کسی نے ہاتھ ضرور کھڑا کرنا ہے تاکہ ہم بھی اس بندے کی زیارت کر لیں۔ ہم سارے ابا جی سے محبت کرتے ہیں، امی جی سے محبت کرتے ہیں، دادا جی سے محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسے ہوا ہو آپ کے ابا جی نے تھوکا ہو اور آپ نے ہاتھ پہ رکھ کے چہرے پہ مل لیا ہو؟ نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب محبت ہے پر ایڈی بھی نہیں، محبت ہے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ باپ کا تھوک چاٹا جائے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، اگر آپ کے استاد آپ کو قلم گھڑ کے دے رہے ہوں اور وہ چھری لگ جائے استاد کی انگلی پر، استاد کی انگلی کٹ جائے، خون بہنا شروع ہو جائے، تو آپ پٹی تو لے کے استادوں کے پاس جائیں گے، کہیں گے استاد جی مٹی اوپر رکھ لیں خون رک جائے گا، لیکن کبھی کسی بچے نے کہا ہے استاد جی انگلی آگے کریں میں خون چوس لیتا ہوں؟ نہیں۔ آپ کہیں گے استاد سے محبت ضرور ہے پر اتنی بھی نہیں، خون تو نسے کتی سے حرام ہے، خون ذرا توجہ سے بیٹھنا ہے، آپ نے بنیاد سمجھ آ گئی تقریر سمجھ آ جائے گی۔ خون کیا ہے؟ نسے کتی سے حرام ہے۔ اس سے تھوڑا اوپر چلے جائیں، آپ کے پیر و مرشد ہوں اور پیر کی خدمت سورہ حجرات کی روشنی میں علماء نے، صوفیاء نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ سارے آداب وہی ہیں جو نبی کے وسیلے سے اللہ نے اولیاء کرام کو عطا فرمائے۔ لیکن کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کے پیر صاحب وضو کر رہے ہوں اور آپ نے ہاتھ نیچے رکھ دیے ہوں اور وضو کا پانی اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل لیا ہو، آپ کہیں گے پیر صاحب سے محبت ہے پر ایڈی بھی۔ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، جتنی بھی محبتیں ہیں، مال کی محبت، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، گھر کی محبت، مکان کی محبت، کاروبار، جتنی بھی محبتیں ہیں ان کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے باہر نکلنے کی شریعت اجازت نہیں۔ اگر اس دائرے سے باہر نکلیں گے بے ادبی ہوگی، اگر اس دائرے سے باہر جائیں گے آپ کا شمار ادب والوں میں نہیں ہوگا۔ اور لیکن اس کے برعکس جب بات آئے گی محبت رسول کی، جب بات آئے گی عشق رسول کی، جب بات آئے گی تعظیم رسول کی، جب بات آئے گی تکریم رسول کی، جب بات آئے گی نبی کی بارگاہ کی، اگر حد کے اندر ہوگی تو بے ادبی ہوگی،
حد سے بڑھ کر ہوگی تو محبت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے یہ بات سمجھ لی وہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ تم اتنا بڑھاتے ہو، اتنا بڑھاتے ہو، اور ہم نے کہا یار تم کہتے ہو اتنا بڑھاتے ہو، ہم تو بڑھا کے بھی اس جگہ تک پہنچ نہیں سکے جہاں تک رب نے میرے نبی کو پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کچھ لوگوں کی عمر گزر گئی نبی کے قد کاٹ کو کی پیمائش کرتے ہوئے، کچھ لوگوں کی زندگیاں بسر ہو گئی نبی کا علم ماپتے ہوئے، کچھ لوگوں کے پوری کی پوری زندگی کے دن اور رات بسر ہو گئے نبی کے کمالات اور شمائلات جو ہے وہ ماپتے ہوئے۔ او اللہ کے بندے، جب وہ دینے والا کہہ رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے سیدی حضور ضیاء الامت نے ضیاء القرآن میں کوثر کے 10 معنی کیے، فقط ایک عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے نبی کو جو کچھ بھی دیا ہے تھوڑا نہیں دیا، کثرت کے ساتھ عطا فرمایا، بے حد و بے حساب عطا فرمایا ہے۔ اگر تو اپنا پیمانہ لے کر میرے نبی کا علم ماپے گا، نبی کا علم پیمانوں کے اندر آنے والا نہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اگر حد کے اندر ہو تو بے ادبی ہے، حد سے بڑھ کر ہو تو ادب مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ مسلم اور بخاری کی متفق علیہ حدیث مبارکہ، توجہ، متفق علیہ حدیث مبارکہ۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک، بے شک، بے شک۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، میرے آقا مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے کے گئے۔ حضور نے ایک صلح کروانی تھی، اور صلح کروانا ایڈا سوکھا کام نہیں، ایڈا سوکھا کام نہیں، جنہیں کروائی ہے انہوں کو پتا کرو، بڑا اوکھا کام۔ توجہ، حضور تشریف لے کے گئے، واپسی میں دیر ہوگی، اور اتنی دیر ہوگی کہ عصر جانے کا وقت ہو گیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب صحابہ نے کہا ابو بکر حضور لیٹ ہو گئے ہیں، آپ کرم فرمائیں نماز پڑھا دیں۔ حدیث کے لفظ اتنے ہی ہیں، لیکن فقیر کا دل یہ کہتا ہے پتہ صحابہ کو بھی ہے اگر نبی نہ ہو تو مصلی ابو بکر کا ہے۔ جنہیں سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہیں، جنہیں سمجھ نہیں آئی ان سے میرے غیر کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ بھی جانتے ہیں نبی نہ ہو تو مصلی بولیں مصلی ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے جی، سید ابو بکر صدیق آگے ہو گئے، سمے من نہیں، نماز شروع ہوئی، تکبیر تحریمہ، اچھا تکبیر تحریمہ بھی بڑی عجیب تکبیر ہے، کہنے کے بعد حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، پانی پینا حلال، کھانا کھانا حلال، اچھی بات چیز کرنا حلال، لیکن تکبیر تحریمہ کہہ لیے تو جب تک سلام نہیں پھیرتے، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی۔ اب ذرا دل تھام کے ذرا مسئلہ بھی سماعت کریں۔ قبلہ حافظ بابر صاحب، جناب علامہ عمران قادری صاحب، جناب حافظ تمریز صاحب، حافظ شعیب صاحب مصلی امامت پہ کھڑے ہوں، نماز شروع ہو جائے، صف بندی ہو جائے، پہلی دوسری تیسری تکبیر ہو گئی، پیچھے سے حافظ صاحب کے ابا جی آ جائیں، کہاں کھڑے ہوں گے؟ صف میں پیچھے، کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیچھے صف، سارے بولیں کہاں؟ پیچھے، آخر میں۔ اچھا ان کے استاد آ جائیں جنہوں نے ان کو حفظ کرایا ہے، کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیچھے۔ اچھا ان کے پیر صاحب آ جائیں جن کے ہاتھ کے اوپر یہ بیت ہے، کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے کہ ان سب کا ادب حد کے اندر ہے، اس لیے کہ ان سب کا ادب حد کے اندر، بولے حد کے اندر ہے، اس لیے سارے کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیچھے۔ ہمیں سبق یہ پڑھایا جاتا ہے نبی کا خیال آئے تو ٹوٹتی ہے، نبی کا تصور کرو، نماز نماز نہیں رہتی۔ آج نماز کوئی عام نماز نہیں، مسجد بھی کوئی عام مسجد نہیں، اور مصلی بھی میرے نبی کا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ کرنی ہے آپ نے۔ اور مسجد وہ ہے جہاں پہ ایک نفل پڑھو تو اللہ 50,000 نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان تو اللہ، 2 رکعت پڑھنا ادھر تو 2 رکعت ہے،
لیکن اگر مسجد نبی کی ملے تو 1,00,000 ہے. ویسے بڑی عجیب بات نہیں، بات میں سے بات نکل آئی، اور تیرے گھر میں پڑے ہوئے نفل اگر مسجد نبی کے نفلوں کے برابر نہیں ہو سکتے تو تو نبی کے برابر کیسے؟ توجہ کرنی ہے آپ نے. اچھا، مصلی امامت پہ کوئی عام بندہ نہیں، مصلی امامت پہ وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ نیکی کی ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے. ایک ابو بکر ہے جس کی نیکیوں کا بدلہ قیامت والے دن میرا رب ادا نماز شروع ہو گئی. اچھا، نماز شروع ہوئی، ادھر آمد مصطفیٰ، ادھر حضور تشریف لے کے آ گئے. اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے جو بعد میں آئے وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ پیچھے. جی کہاں کھڑا ہوگا؟ پیچھے کھڑا ہوگا. اب میرے آقا کی آمد ہو گئی. اب پہلا سوال تو یہ ذہن میں رکھیں، اچھا صحابہ کو پتہ کیسے چلا حضور آ گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصل میں بڑے عقل مند لوگ ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے بڑے عقل والے، اور عقل ایسی کہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. صحیح بات. وہ علامہ صاحب نے کہا تھا نا، عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے. عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ حکیم. اور پھر علامہ صاحب خود ہی کہتے ہیں الہی آکام تیرے حق ہیں، الہی آکام تیرے حق ہیں، مگر کچھ اپنے مفسر تعویل سے بنا دیتے ہیں قرآن کو پایند، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم. علامہ نے تو ایک شعر میں قصہ تمام کر دیا، اس کی تشریح کے لیے الگ وقت چاہیے. واپس آتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، صحابہ کو کیسے پتا چلا جی حضور آ گئے؟ میں نے کہا اس صحابہ کے بارے میں سوال کرنے والے، اچھا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیں، سابقون الاولون ان کو اللہ نے الگ کر دیا، فتح مکہ سے پہلے والے الگ بعد والے الگ، لیکن صحابی جو بھی ہے وہ جنتی ہے. ہر صحابی نبی جنتی، سارے بولے ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. اچھا ایک حدیث بھی اس کے ساتھ سن لیں تاکہ نا تھوڑی اور پختگی آ جائے. میرے نبی جنگ کے اندر ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ایک کافر آیا اور میرے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھ لوں کیا دو گے؟ اللہ اکبر. کیا کہتا ہے؟ کلمہ پڑھ لوں کیا دو گے؟ اچھا ہے کافر لیکن جانتا ہے جو دینا چاہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے کافر لیکن اتنا اسے پتا ہے جو دینا چاہیں. اچھا جب اس نے یہ کہا نا حضور نے کیا کہا ہے تو نے کہا جی میں نے کہا کلمہ پڑھوں کیا دو گے؟ اچھا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ذرا جبریل کا انتظار کر لوں. اللہ اکبر. جی کہ جبریل آئیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں. بھئی ابھی آئی نہیں. وہ دیکھیں نبی کی حیثیت تو قاصد کی طرح ہے، اور نبی کی حیثیت قاصد کی طرح نہیں، نبی وجہ تخلیق کائنات ہے. نبی کے لیے کائنات بنی ہے. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لو جنت دوں گا. کلمہ پڑھ لو جنت دوں گا. لفظوں پہ غور کریں، کلمہ پڑھ لو جنت دوں گا. اچھا حضور نے یہ نہیں کہا لے کے دوں گا، اور حضور نے یہ نہیں کہا لے کے دوں گا، حضور نے کہا جنت دوں گا. گویا میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے رب نے جنت کا مالک بنایا ہے. مالک سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک ہوگی، محبوب و محب میں نہیں تیرا. حضور نے کلمہ پڑھ لے جنت دوں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پڑھائیں کلمہ. پھر کلمہ تو حافظ بابر صاحب بھی پڑھا دیں تو کلمہ ہی ہے نا. استاد پڑھا دے تب بھی، شیخ پڑھا دے تب بھی، کوئی پیر صاحب پڑھا دیں. نسبت کی بات ہے نا. کس کی نسبت کی اجازت ہو تو ایک نسبت کی بات بھی عرض کر دوں تاکہ اولیاء کی بارگاہ میں بھی تھوڑی حاضری ہو جائے. خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ اللہ بخش پیر پٹھان کا نام سنا ہوا ہے؟ بے شک. یہ جو سر پہ تاج